صبر اور آزمائش کا ایک واقعہ جو بچے بوڑھے عورتیں سب کے لیے عبرت ہے۔ اس واقعے میں یہ واقعہ بہت بڑا ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے اور تعبیر ہے۔ ہم انشاءاللہ اس واقعے کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اخدود کا واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ۔ اخطب الاصحاب اخدود، مار دیے گئے گڈھے والے لوگ۔ سورہ البروج۔ شباب کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اخدود کا واقعہ کیا ہے؟ یہ گڈھے والے لوگ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے ضعیف بوڑھا ہونے لگا ویسے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جس سے میں اپنا جادو وراثت میں اس کے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ بچے کا راہب سے علم سیکھنا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا تب اسے راستے میں ایک دیندار راہب توحید پرست سے ملاقات ہوئی جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ نعوذ باللہ خود کو رب کہتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یوں ہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے دیر ہونے لگی، اور جب وہ دیر سے محل پہنچتا تو اسے جادوگر سزا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا؟ اس نے یہ بات راہب سے کہی، اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیری ہوتی ہے، اس لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو انہیں کہو جادوگر نے دیر کر دی اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنے بستی سے نکل کر گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا جانور تھا جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا، اور اڑ کر کے لوگ ادھر جانب اور ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی، اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب یہ پتھر میں اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے اور مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کی چرچا چاروں طرف ہو گئی۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا، اور اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اس نے علم تھا۔ اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگے اللہ کے حکم سے۔ جو بھی آتا اس سے کہتا اللہ پر ایمان لاؤ اور وہ اس کے حق کے لیے دعا کرتا۔ بچے کی دعوت پر بادشاہ کے وزیر کا ایمان لانا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، وہ اندھا تھا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے ہی علم سیکھا، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نبینا ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحفوں کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے بینائی آنکھوں کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے، شفا۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئیں۔ بچے کے علم کی خبر بادشاہ کو پتہ چلی۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں،
ہم تو صرف اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کروا دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا، کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑ سے نیچے پھینک دو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے سب ہلاک ہو گئے، اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کے بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرا رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ کیا بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دو اور نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے بیچ سمندر لے گیا، اس بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم اسے نہیں مار سکتے، بس ایک ہی طریقہ ہے جس کے طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا، وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا، مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اور تمام اپنے بستی والوں، شہر والوں کو جمع کرو اس مقام پر، اور ان کے سامنے میری ترکاز سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو چاہتا ہوں تمہیں قتل کر دوں۔ اس نے منادی لگائی، جو لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اسے ترکاز میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے، بسم اللہ رب الغلام، یہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس بچے کے سر پر لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی، آمنت برب الغلام، ہاں ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا۔